ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ نے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کا غیر معمولی استقبال کیا۔ عام روایتی انداز سے ہٹ کر ان کا خیر مقدم کیا گیا اور اسی وجہ سے ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیچ میں ہونے والی یہ ملاقات پوری دنیا میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے اور اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ ادھر جوائنٹ پریس کانفرنس میں ولی عہد محمد بن سلمان نے ٹرمپ کے سامنے تمام صحافیوں سے کھل کر کہا، جب تک فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ نہیں مل پاتا، مشرقی القدس کو آزاد فلسطین کی راجدھانی نہیں بنایا جاتا، اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا اور نہ ہی مڈل ایسٹ میں اور اسرائیل میں امن کا قیام پاسبل ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد کا یہ دورہ ہے بہت زیادہ اہم مانا جا رہا ہے۔ پہلے سے ولی عہد محمد بن سلمان کا یہ دورہ شیڈول نہیں تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایم بی ایس کو فون کر کے دعوت دی اور سعودی عرب کے ولی عہد نے امریکی صدر ٹرمپ کی اس دعوت کو قبول کیا، امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اور جب ولی عہد محمد بن سلمان امریکہ پہنچتے ہیں اور امریکہ میں وہ لینڈ ہونے کے بعد جب واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں جاتے ہیں جو وہاں کا صدارتی محل ہے، تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں غیر معمولی استقبالیہ دی، اور غیر معمولی اس لیے، روایتی انداز سے ہٹ کر اس لیے کیونکہ جب بھی کسی دیش کا سربراہ یا کوئی بھی صدر مملکت امریکہ میں جاتا ہے تو وائٹ ہاؤس میں جو شمالی دروازہ ہے جس کو نارتھ گیٹ آف وائٹ ہاؤس کہا جاتا ہے، وہاں انہیں استقبالیہ دیا جاتا ہے۔ بس امریکی صدر باہر نکلتے ہیں، گاڑی سے نکلنے کے بعد سربراہ مملکت سے وہ مصافحہ کرتے ہیں، اسے لے کر اندر جاتے ہیں۔ امریکی صدر کے کسی کو بھی استقبال دینے کا عموماً یہی انداز ہے۔ اس سے زیادہ وائٹ ہاؤس میں یا امریکہ میں کسی بھی ملک کے سربراہ کو عزت نہیں دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ملکوں کے سربراہوں کو کہ جیسے ان کی گاڑی وائٹ ہاؤس کے نارتھ گیٹ پر پہنچتی ہے، وہ اپنی گاڑی سے اترتے ہیں، ادھر وائٹ ہاؤس سے باہر امریکی صدر نکلتے ہیں، ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ امریکی صدر اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور امریکی صدر کا پی اے یا کوئی ایڈوائزر آتا ہے اور وہ کسی ملک کے سربراہ کو باہر سے ریسیو کر کے اندر لے جاتا ہے، اور اسی کو بڑے بڑے ملکوں کے سربراہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں۔ لیکن جب ولی عہد محمد بن سلمان وائٹ ہاؤس پہنچے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ایڈوائزر کے ساتھ، اپنی پوری ٹیم اور پورے عملے کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے ساؤتھ گیٹ پر کھڑے تھے جس کو جنوبی دروازہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں ایم بی ایس کو گھوڑوں کا گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، آرمی نے ان کا استقبال کیا، اس کے علاوہ جنگی طیاروں نے، فائٹر پلین نے وہاں پر اپنے کرتب دکھائے، لڑائی کی آسمان میں، اور اس طرح شاہانہ انداز میں ایم بی ایس کو امریکی صدر نے استقبالیہ دیا۔ پھر امریکی صدر ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں گھومتے ہیں، اس کا چکر لگاتے ہیں، پھر ساتھ بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ان دونوں کے بیچ میں دفاعی معاہدہ پر سائن ہوتا ہے۔ پھر جوائنٹ پریس کانفرنس کو دونوں نے خطاب کیا، اور جوائنٹ پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں نے سوال پوچھا کہ کیا آپ کی دا ابراہم اکرڈ پر بات چیت ہوئی ہے، معاہدہ ابراہیمی کو لے کر کیا چرچا ہوئی ہے؟ تو اس کے جواب میں ولی عہد محمد بن سلمان بولتے ہیں کہ ہاں، اس مسئلے پر بھی امریکی صدر کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، اور ہمارا موقف ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ دو ریاستی حل ہی مسئلے کا حل، یعنی جب تک اسرائیل کے ساتھ فلسطین کو بھی ایک مکمل آزاد اسٹیٹ کا درجہ نہیں مل پاتا، اس وقت مڈل ایسٹ میں امن کا قیام پاسبل نہیں ہے، مسئلے کا سلوشن نہیں ہے۔ اس لیے فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ ملنا چاہیے اور مشرقی القدس کو آزاد فلسطین کی راجدھانی بنایا جانا چاہیے، اور جب یہ کام ہو جائے گا، فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ مل جائے گا، اس کے بعد ہم معاہدہ ابراہیمی کے تحت آ جائیں گے اور یقینی طور پر اسرائیل کو بھی تسلیم کریں گے۔ لیکن اس مسئلے پر ہماری بات چیت ہوئی ہے اور صدر سے ہم نے کھل کر کہا کہ دا ابراہم اکرڈ میں سعودی عرب کے شامل ہونے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ فلسطین کو باضابطہ ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ مل جائے۔ So definitely we believe having a good relation with all Middle Eastern countries it's a good thing, and we want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. I think we're, I don't want to use the word commitment, but we've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about one state, two state. We talked about a lot of things.
in a short period of time. We'll be discussing it further too. But I think you have a very good feeling toward the Abraham Accords. Yes, definitely, Mr. President. We want peace for the Israelis, we want peace for the Palestinians, we want them to coexist peacefully in the region, and we will do our best to reach that day. اور فلسطین کو آزاد اسٹیٹ کا درجہ اسی وقت ملے گا جب یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل سے ایک ریزولوشن پاس ہوگا، اور اس ریزولوشن کو امریکہ ویٹو پاور کا استعمال کر کے رد نہیں کرے گا۔ جو ممالک فلسطین کے آزاد اسٹیٹ کے حل میں رکاوٹ ہے، جیسے فرانس شروع سے اس بات کے خلاف رہا ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ نہیں ملنا چاہیے، لیکن اب فرانس نے بھی اپنا موقف اور اسٹینڈ بدل لیا ہے، اور اب فرانس بھی فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ دینے کے لیے تیار ہے۔ انگلینڈ ابھی تک فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ دینے کو تیار نہیں تھا، لیکن انگلینڈ کی حکومت نے بھی اپنا اسٹینڈ تبدیل کر لیا، اور انگلینڈ نے بھی باضابطہ اعلان کر دیا ہے فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرنے کا۔ انگلینڈ میں جو اب دوبارہ فلسطین کا میپ شائع کیا گیا، وہاں ریکارڈ کے طور پر تو اب فلسطین کو مقبوضہ اسرائیل نہیں بلکہ فلسطین کو آزاد فلسطین کے طور پر دکھایا گیا، اور یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے جو 5 ممالک پرماننٹ ممبر ہیں، جن میں ایک فرانس، دوسرا انگلینڈ، تیسرا روس، چوتھا چین اور 5واں امریکہ ہے، تو ان 5 میں یہ 4 اب ایگری کر چکے ہیں فلسطین کو آزاد اسٹیٹ کا درجہ دینے کے لیے۔ صرف امریکہ ابھی تک ویٹو پاور کا استعمال کرتا ہے، اور امریکہ اس لیے ویٹو پاور کا استعمال کرتا ہے کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ فلسطین کو آزاد اسٹیٹ کا درجہ نہ ملے۔ اسرائیل کا ایجنڈا یہ ہے کہ فلسطین کا جو بچا کھچا علاقہ ہے اس پر بھی قبضہ کرنا ہے، اس کو بھی اسرائیل کا حصہ بنانا ہے۔ ادھر سال 2020 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، یعنی پہلی مرتبہ جب ٹرمپ صدر بنے تو انہوں نے اپنی حکومت کے آخری دور میں دی ابراہم اکارڈ کو متعارف کرایا، جس کے تحت یہ منصوبہ ہے کہ یہ تینوں مذاہب، یہ تینوں قومیں ایک ہی مذہب سے نکلی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور یہودی بھی مانتے ہیں۔ تو ان تینوں قوموں کے بیچ میں جو لڑائی جاری ہے، اس لڑائی کو، اس تنازع کو ختم کر دیا جائے، اور ابراہم اکارڈ کے تحت مڈل ایسٹ کے تمام ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ اسی ابراہم اکارڈ کے تحت متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کی ایمبیسی کھل گئی، دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے لیے ایئر لائنز کی سروسز کو شروع کر دیا۔ بحرین نے بھی اسی معاہدہ کے تحت تسلیم کر لیا، مراکش نے بھی معاہدہ کیا۔ ادھر انڈونیشیا بھی لگاتار اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن انڈونیشیا کی عوام اس کے خلاف ہے، اور اس لیے وہاں کا صدر چاہ کر بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ ادھر سعودی عرب پر کنٹینیو امریکہ کا دباؤ رہا، یورپ کے کئی دیشوں کا دباؤ رہا کہ وہ بھی معاہدہ ابراہیمی کے ماتحت آ جائے، لیکن سعودی عرب نے ہمیشہ یہ شرط رکھی کہ جب تک فلسطین کو آزاد اسٹیٹ کا درجہ نہیں مل پاتا، اس وقت تک سعودی عربیہ معاہدہ ابراہیمی کا حصہ نہیں بنے گا۔ ٹرمپ سے پہلے جب جو بائیڈن امریکہ کے صدر تھے تو CIA نے اور یہودی لابی نے ان کو یہی ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ سعودی عرب کو معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بنائے، اور جب بھی امریکی صدر جو بائیڈن نے بات چیت کی سعودی عربیہ سے کہ وہ معاہدہ ابراہیمی کے تحت آ جائے، تو MBS نے اور سعودی کابینہ نے، حکومت نے یہی شرط لگائی کہ پہلے فلسطین کو آزاد اسٹیٹ کا درجہ دینا ہوگا، اور جو بائیڈن کو اپنے ایجنڈا میں، مشن میں کامیابی نہیں مل سکی۔ اب ٹرمپ بھی بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب دی ابراہم اکارڈ کو مان لے، لیکن سعودی عرب نے صاف کہا کہ پہلے فلسطین کو آزاد اسٹیٹ کا درجہ ملنا چاہیے۔ اور خبریں یہ سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد کا کہنا ہے کہ امریکی صدر سے اس مسئلے پر ان کی سنجیدگی سے بات چیت ہوئی ہے، اور جلد ہی فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ تسلیم کیا جائے گا، اور یہ جو تنازع ہے، یہ جو لڑائی ہے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں، یہ لڑائی جلد ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ MBS کی طرف سے بھی کہا گیا کہ انہوں نے غزہ پٹی میں مستقل جنگ بندی کے لیے، پرماننٹ سلوشن کے لیے، غزہ پٹی کی تعمیر نو کے لیے ایک پورا فریم ورک اور پورا بلو پرنٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے غزہ پٹی میں جنگ بندی مکمل طور پر نافذ ہو سکتی ہے، کیسے وہاں تعمیر نو ہوگی، اور کیسے غزہ پٹی کی عوام، فلسطینی قوم امن و سلامتی کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ انہوں نے پورا منصوبہ ٹرمپ کے سامنے پیش کیا، اور ٹرمپ نے اس سے بھی ایگری کر لیا ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو امریکہ نے F-35 فائٹر پلین دینے کا اعلان کر دیا ہے،
اور یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ F-35 امریکہ بناتا ہے اور امریکہ کا یہ بہت ہی اہم اور قیمتی فائٹر پلین ہے، جنگی طیارہ ہے، اور ابھی تک امریکہ نے یہ فائٹر پلین چند ہی ملکوں کو دے رکھا ہے، جیسے اسرائیل کے پاس ہے یا انگلینڈ کے پاس، یعنی وہ ممالک جو ناٹو کا ممبر ہے یا ناٹو کے باہر صرف اسرائیل کو امریکہ نے دے رکھا ہے، اس کے علاوہ کو F-35 امریکہ نے نہیں دے رکھا ہے۔ لیکن اس معاہدے میں یہ بات چیت ہوئی ہے کہ امریکہ سعودی عربیہ کو بھی F-35 دے گا۔ قطر میں امریکہ کا جو فوجی اڈہ موجود ہے وہاں F-35 کھڑا ضرور ہے، لیکن قطر کی آرمی اس کا استعمال نہیں کر سکتی ہے، بلکہ امریکی آرمی ہی اس کا استعمال کرے گی، یا جہاں پر قطر میں امریکہ کا ایئر بیس موجود ہے وہاں پر قطریوں کو بھی جانے کی پرمیشن نہیں ہوتی۔ الگ سیکشن بٹا ہوا ہے، قطریوں کا الگ سیکشن ہے، امریکی آرمی کا الگ سیکشن ہے۔ اسی طرح سعودی عربیہ میں بھی امریکہ کا فوجی اڈہ موجود ہے، وہاں بھی F-35 ہے، لیکن سعودی عرب کی جو آرمی ہے اس کو استعمال کرنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ لیکن اب امریکہ نے F-35 باضابطہ سعودی عرب کو دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کی آرمی اور انٹیلیجنس بھی اب F-35 کا استعمال کرے گی، اور حال ہی میں سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ اپنا میوچول ڈیفنس معاہدہ کیا ہے، جس میں سعودی عربیہ اور پاکستان کی آرمی مل کر جنگ لڑ سکتی ہے، ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ مانا جائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ کا جو بھی ہتھیار ہے، جو فائٹر پلین ہیں، ان کے جو جنگی طیارے ہیں، خواہ ان کے خود بنائے ہوئے ہوں یا امریکہ سے خریدے گئے ہوں، ان سب کو پاکستانی آرمی استعمال کر سکتی ہے۔ تو اس معاہدے میں سعودی عربیہ کو ایک اور بڑی کامیابی ملی ہے۔ F-35 کی اہمیت اس لیے کیونکہ F-35 رڈار میں نہیں دکھتا۔ ایران پر اسرائیل نے حملہ کرنے کے لیے F-35 کا ہی استعمال کیا تھا، اور ایران کے پورے آسمانوں پر اسرائیل نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی طرف سے ایک اور اپڈیٹ سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد ہی امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھی کوئی نہ کوئی معاہدہ ضرور عمل میں آئے گا۔ اس مسئلے پر بھی انہوں نے بات چیت کی ہے۔ ادھر سعودی عرب کے ولی عہد کے امریکہ پہنچنے سے پہلے ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ولی عہد محمد بن سلمان کے نام ایک خط بھیجا تھا، اور اس خط میں مڈل ایسٹ اور مشرق وسطیٰ میں کیسے امن قائم ہو، یہاں کے مسائل کیسے حل ہو، انہی تمام مدوں پر بات چیت ہوئی تھی۔ حالانکہ خط کا پورا متن کیا تھا وہ میڈیا میں سامنے نہیں آ سکا، لیکن جب MBS نے امریکہ سے یہ میسج دیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو تنازع ہے اس مسئلے پر بھی انہوں نے بات چیت کی اور جلد ہی یہ مسئلہ حل ہوگا، تو اب لوگوں کو یہ لگنے لگا ہے، یا ایکسپرٹ کا تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ شاید ولی عہد ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا فریضہ بھی نبھانے والے ہیں، کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو لڑائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکہ نے، اقوام متحدہ نے ایران پر کئی ساری پابندیاں لگا رکھی ہے۔ ادھر ایران کہہ رہا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، امریکہ چاہے جتنی پابندیاں لگائے، لیکن اس کی وجہ سے ایران کو مشکلوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ MBS کی جو سب سے اچھی پالیسی مانی جا رہی ہے وہ یہ کہ سعودی عربیہ کو پہلے کی امریکہ کی حکومتوں نے ایران کا دشمن بنا کر رکھا۔ ایران اور سعودی عربیہ میں اور دونوں ملکوں کی جو پروکسی ہے اس میں لگاتار جنگیں چلتی رہی، لڑائی چلتی رہی، لیکن اب مڈل ایسٹ میں اس طرح کی لڑائی نہیں ہے۔ خانہ جنگی سے مڈل ایسٹ باہر نکل چکا ہے، اور سعودی عرب نے بھی سمجھ لیا، سازش کا اندازہ لگا لیا کہ کس طرح ان کو لڑایا گیا تھا۔ جیسے یمن میں جو خانہ جنگی تھی وہ رک چکی ہے، لیبیا کی خانہ جنگی کم ہو رہی ہے، سیریا میں خانہ جنگی ختم ہو چکی ہے، احمد الشرع کی حکومت قائم ہو چکی ہے، تو مڈل ایسٹ میں اب پہلے کے مقابلے میں امن ہے، سلامتی ہے، اور سعودی عرب کو بھی اندازہ ہے کہ امن اور پیس کے لیے ہمیں ایران کو بھی سیریس لینا ہوگا۔ اگر ہم ایران کو سیریس نہیں لیتے ہیں، باہر کی طاقتوں میں آ کر ہم ایران کی پروکسیز کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اس پر حملہ کرتے ہیں، تو مڈل ایسٹ میں خانہ جنگی باقی رہے گی، امن قائم نہیں رہے گا۔ اس لیے یمن سے سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا، دوسرے دیشوں سے پیچھے ہٹ گیا۔ حالانکہ سوڈان میں جو لڑائی ہے بڑھتی جا رہی ہے، لیکن امید یہ ہے کہ سوڈان کا مسئلہ بھی اگلے دنوں میں حل ہو جائے گا۔ تو سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کا یہ جو دورہ ہے امریکہ کا بہت اہم مانا جا رہا ہے، کئی معاہدوں پر یہاں سائن بھی ہوئے ہیں۔ ادھر پریس کانفرنس میں جمال خاشقجی کو لے کر کے بھی سوال کیا گیا، اور اس سوال کا جواب امریکی صدر نے بھی دیا اور سعودی عرب کے ولی عہد نے بھی دیا۔ ایک خاتون صحافی نے ہمت دکھاتے ہوئے
ولی عہد محمد بن سلمان سے پوچھ لیا کہ آپ نے جمال خاشقجی کا قتل کیوں کروایا تھا۔ سال 2018 میں ترکی میں جو سعودی عربیہ کی ایمبیسی پائی جاتی ہے، وہاں سعودی عرب کے شہری جمال خاشقجی کا قتل ہو جاتا ہے، اور ان کا قتل کیسے ہوا، ان کی لاش کہاں گئی، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جمال خاشقجی کی منگیتر کے ذریعے پورا معاملہ سامنے آیا کہ جمال سعودی ایمبیسی میں ترکی میں گئے تھے اور اس کے بعد وہ واپس نہیں لوٹے۔ پھر کنفرم ہو گیا کہ ان کا قتل کیا گیا، اور قتل کے بعد امریکہ اور سعودی عربیہ کے رشتے لگاتار خراب ہوتے گئے۔ امریکہ نے سعودی عربیہ پر ہیومن رائٹس کے وائلیشن کا الزام لگایا، ادھر ترکی نے بھی سعودی عربیہ پر ہیومن رائٹس کے وائلیشن کا الزام لگایا، اور قتل کا یہ معاملہ سعودی عربیہ کو لگاتار مشکلوں میں کھڑا کر چکا تھا، پریشانیوں کا سامنا تھا۔ امریکہ میں سعودی عربیہ کے خلاف اور ایم بی ایس کے خلاف کیس چلنے لگا، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ 2018 کے اس واقعہ کے بعد سے ابھی تک ایم بی ایس نے وائٹ ہاؤس کا دورہ نہیں کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس میں ایم بی ایس نہیں گئے تھے، جو بائیڈن کے دور حکومت میں بھی ایم بی ایس وہاں نہیں گئے، اس کو مسلسل ایشو بنایا گیا۔ لیکن اب 8 سال بعد ایم بی ایس نے وہاں کا دورہ کیا، اور ٹرمپ کی موجودگی میں جب خاتون جرنلسٹ نے سوال کیا اور اس کے جواب میں ٹرمپ اور محمد بن سلمان دونوں خاموش رہے، دونوں نے کچھ بھی نہیں بولا۔ اس کے بعد ٹرمپ نے خاتون جرنلسٹ سے پوچھا کہ آپ کس میڈیا ہاؤس سے ہو، اس نے بتایا اے بی سی نیوز سے۔ پھر ٹرمپ نے کہا وہ فیک نیوز ہے، اس کی خبروں کا بھروسہ نہیں۔ ادھر ایم بی ایس نے کہا کہ مجھے اس سوال کا جواب دینے دیجیے، اور وہ ایک غلطی تھی جو غلطی ہو چکی، اور اب ہم اس کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ صدر ٹرمپ نے بھی یہاں پر محمد بن سلمان کو سپورٹ کیا اور کہا وہ ایک الگ معاملہ تھا، وہ فیک نیوز ہے، اس کا اس سے لینا دینا نہیں، اس طرح کا سوال آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے اس طرح کا سوال کر کے ہمارے مہمان کو شرمندہ کر دیا ہے۔ Mr. President, is it appropriate, Mr. President, for your family to be doing business in Saudi Arabia while you're president? Is that a conflict of interest? And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news, ABC fake news, one of the But the worst, question is one of the legitimate, worst sir. in the business. But I'll answer your question. Thank you. I have nothing to do with the family business. I have left, and when I've devoted 100% of my energy. What my family does is fine. They do business all over. They've done very little with Saudi Arabia, actually. I'm sure they could do a lot. And anything they've done has been very good. That's what we've done. We've built a tremendous business for a long time. I've been very successful. I decided to leave that success behind and make America very successful. And I've made America more successful by far than it ever was, and that it ever could have been, no matter who was president. There would be nobody bringing in $21 trillion, that I can tell you right now. As far as this gentleman is concerned, he's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. Just yes, Mr. Please, President, go ahead. if you allow me to answer. I feel painful about, the families of 9/11 in America, but, we have to focus on reality. Reality based on CIA documents and based on a lot of documents that Osama bin Laden, he used Saudi people in that event for one main purpose, is to destroy this relation. اس کے بعد ایک اور سوال کے جواب میں محمد بن سلمان نے کہا کہ اسامہ بن لادن نے 9/11 کا حملہ کر کے سعودی عربیہ اور امریکہ کے رشتوں کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن دوبارہ ہم نے اپنے رشتے کو بہتر بنا لیا ہے۔ سعودی عربیہ اور امریکہ کے جو رشتے ہیں شروع سے بہتر ہیں۔ سعودی عرب کے قیام میں بھی امریکہ کا ہمیشہ اور اہم کردار رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد بن سلمان کی مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کی یہ کوشش کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی ہے، فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ مل پاتا ہے یا نہیں مل پاتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملا ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے، جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ لے لیجئے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔